رہی بات فطرے کی، تو یہ ہر ایک مالک نصاب پر ہے۔ اب مالک نصاب کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے پاس پورے سال اتنا پیسہ رہا ہو۔ عید کی صبح صادق ہوتے ہی انسان کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب جس انسان کے پاس 40,000 روپے ہیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اور اگر بیوی مالدار نہیں ہے تو اس بیوی کی طرف سے وہ ادا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب تک انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے، تو جب تک انسان ادا نہیں کرتا ہے تو یہ جو روزے ہم نے رکھے ہیں رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آسمان کے اندر معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، رب انہیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ جب انسان فطرہ ادا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس لیے بھی دیا جاتا ہے یہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اس میں جو کمیاں رہی، اس میں جو خامیاں رہی ہیں، تو وہ جو ہم پیسہ رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ان غلطیوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ یہ ان لوگوں سے مانگ رہا ہے جن کو اللہ نے دیا ہے۔ کیا؟ جن کو اللہ نے دیا ہے اللہ ان سے مانگ رہا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کو دینا نہیں ہے، بلکہ وہ لینے کے حقدار ہیں۔ کیا؟ لینے کے حقدار ہے۔ اور صدقہ فطر آپ پھر سمجھ لیجئے، جن کے پاس 40,000 روپے نہیں ہیں وہ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے ہم نے دیکھے کہ لوگ ادھار لے کر ادا کرتے ہیں، ادھار لے کر۔ اب مجھے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب سبھی دیں گے تو پھر لے گا کون؟ جب لوگ ادھار لے کر صدقہ فطر دے رہے ہیں تو پھر یہ دینا کسے ہے؟ دینا کسے؟ ارے بھائی جس کے پاس نہیں ہے اسے ہی تو دینا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اسے ہی تو دینا ہے۔ جب سبھی دیں گے تو لے گا کون؟ مدد کس کی کرنی ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اسی کی تو مدد کرنی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کون ایسا شخص ہے ہمارے قریب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے محلے والوں کے اندر جو ایسا شخص ہے اس کو آپ خاموشی سے جا کر دے دیں۔ کیا؟ خاموشی سے جا کر دے دیں۔ آپ کو یہ بھی ذکر نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کہاں دیا ہے، ہم نے کس کو دیا ہے، آپ خاموشی سے جا کر دے دیں۔ اور صدقہ فطر اب یہ بھی انسان کی حیثیت کے حساب سے نکلتا ہے۔ ایک تو جو اعلان ہوتا ہے جو کہ ہو گیا ہے 75 روپے، یہ تو ہر ایک انسان کو دینا ہی جس کے اوپر فطرہ ہے، لیکن جو مالدار ہیں ان کے لیے حکم اور بھی آگے کا ہے کہ وہ منقع کے حساب سے دے، وہ کھجور کے حساب سے دے۔ تو اللہ نے جس کو جیسا مال دیا ہے اس اعتبار سے وہ خرچ کرے، اور جیسا وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اسے ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے انسان کو کنجوسی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا جو اللہ کی بارگاہ میں کنجوسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی چھین لیتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا نہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو قرآن ہے یہ حق ہے۔ دنیا کی کتابیں بدل سکتی ہے، دنیا کی تاریخیں بدل سکتی ہے، دنیا کی ہسٹری بدل سکتی ہے، دنیا کی باتیں بدل سکتی ہے، مگر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے یہ جو قرآن ہے یہ کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ تو جب ہمارا اس پر ایمان ہے تو پھر ہمیں چاہیے، جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو تم قرض حسنا دو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خوب خرچ کریں، خوب خرچ کریں، جتنا ہوگا جتنا آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے یا آپ کی برکتوں کو اڑا دے۔